खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह में मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आप सब सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना होंगे और बाकायदगी के साथ मुकाशफा की तफसीर देख रहे हैं, सुन रहे हैं और बरकत पा रहे हैं। तो मैं बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी यानी मसीही इल्मुल आखरत के मसीही इल्म इलाहियत के अज़ीम यानी बड़े मज़ामीन में से एक मज़मून है, जिसमें हम ज़माना आखरत के ताल्लुक़ से सीखते हैं कि आखिरी ज़माने में क्या होने जा रहा है। बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे अबवाब, आयात और अल्फाज मौजूद हैं जो आखिरी ज़माना से पर्दा हटाते हैं, लेकिन फिल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीख सकें। आपको याद होगा कि हमने मुकाशफा की किताब में से अब तक पहले बाब में से तमाम आयात को, अल्फाज को, बयानात को बड़ी तफसील के साथ सीखा और फिर खुदावंद के फजल से और उसकी कुदरत से मुकाशफा की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 18वीं आयत मुक़द्दसा तक अब तक हम सीख चुके हैं। और मैं बताता चलूँ कि मुकाशफा की किताब का दूसरा और तीसरा बाब उन 7 कलीसियाओं का तज़किरा करता है जो एशिया कूचक में मौजूद थी, और ये भी बताता चलूँ कि रूमी, सूबा आसिया, सूबा एशिया जो उस ज़माने में था, इसका जो कॉर्नर था वो एशिया कूचक कहलाता था, जो कि आज तुर्की है। और किसी ज़माने में इस जगह पे कई कलीसियाएँ मौजूद थीं, लेकिन जब हम मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें एक आदम ज़ात सा दिखाई देता है। वो सोने के साथ चिराग दानों में फिरता है। ये सोने के साथ चिराग दान 7 कलीसियाएँ हैं। तो यीशु मसीह 7 कलीसियों को विज़िट करते हैं, देखते हैं, उनका जायज़ा लेते हैं, और जो कुछ उन्होंने जायज़ा लिया वो सब कुछ देखकर खुदावंद यीशु मसीह ने 7 कलीसियों के नाम 7 खतूत यूहन्ना की वसातत से उन खादमों को पहुँचाए। और मसीह ने 7 खतूत यूहन्ना की वसातत से 7 कलीसियों के खुदाम को जो है वो भेजे और कलीसियाओं की सूरत हाल उन पर ज़ाहिर की। और मैंने पहले भी ये बताया था कि ये 7 कलीसियाएँ हर ज़माने की कलीसिया की अक्कासी करती हैं। हमारी खूबियाँ, हमारी खामियाँ, कुछ हमें छोड़ना है, कुछ हमें अपनाना है। तो इसलिए हम इन 7 कलीसियाओं को जो है वो मताला कर रहे हैं और देख रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है हर कलीसिया को वो मशवरा देते हैं कि वो क्या कुछ छोड़ें, क्या कुछ अपना लें, और जहाँ उनके काम उसके म्यार के मुताबिक है वहाँ यीशु मसीह उन्हें सराहते हैं। इसलिए ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, इस नज़रियाती नहीं है कि पढ़ लिया तो हम आगे गुजर गए, बल्कि इसमें मेरी और आपकी इस्लाह है। और इसका जो कंक्लूजन है, नतीजा है, वो ये है कि बिल आखरम खुदा की बादशाही में पाए जाएं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि आज फिर हम खुदा के पाक कलाम में से एक बार जो है वो पढ़ें और फिर हम इस पे गौर व खौज करेंगे। मुकाशफा की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा फिर मैं आपके लिए तलावत करूँगा और इस पे हम थोड़ी सी गौर करके आगे फिर चलेंगे। तो इस जगह पर लिखा है, थिवातिरा की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि खुदा का बेटा जिसकी आँखें आग के शोले की मानिद
اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، یہ فرماتا ہے۔ آئیے دعا مانگیں۔ خدا قادر مطلق خدا، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ بائبل مقدس، کتاب مقدس، یہ پاک نوشتے اے خدم روح القدس کی ہدایت سے، پاک روح کی رہنمائی سے لکھے گئے، تیرے دم سے، تیری سانس سے لکھے گئے، اس لیے کوئی انسان اپنے منطق، سوچ، ذہن یا علم سے بیان بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے مجھے الہی دانائی اور فہم عطا کر تاکہ میں کلام کو بیان کر سکوں اور سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو تیرے قدوس ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ اب اس وقت ان میں کوئی بیمار ہے یا پریشان ہے اور کلام کو سمجھنے میں رکاوٹ محسوس کر رہا ہے، تو یسوع کے نام سے سارے بندھن ٹوٹ جائیں تاکہ وہ آزادانہ تیرا کلام سنے اور سمجھے اور برکت پائے، مسیح خدا کے وسیلے سے، آمین۔ تو ناظرین، مکاشفہ کی کتاب اس کا دوسرا باب، اس کی 18ویں آیت مقدسہ میں ہم دیکھتے ہیں تھیواترا کی کلیسیا کے بارے میں۔ تو اس سے پہلے ہم بالترتیب افسس، سمرنا اور پرگمن کی کلیسیا کے تعلق سے سیکھ چکے ہیں، اور اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ تمام اقساط دیکھتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تھیواترا کلیسیا کے تعلق سے سیکھا، اس کا لفظی مطلب سیکھا، اور پھر ہم نے کچھ اس کا جغرافیہ دیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ اس کی جو حدود ہیں وہ لدا اور مسیا کے ساتھ ملتی تھیں، اور شہر کے تعلق سے میں نے بتایا کہ یہ ایک ٹریڈ سٹی تھا، ایک انڈسٹریل سٹی تھا، کاروباری شہر تھا، جس کا سبب یہ تھا کہ اگرچہ یہ شہر چھوٹا شہر تھا، لیکن چونکہ رومی شہنشاہ اس شہر سے گزرتے تھے، تو اس سبب سے اس شہر کو مرکزیت مل گئی، اور بہت سارے لوگوں نے اپنے کاروبار جو ہے اس جگہ پر قائم کر لیے، اور یوں اس طرح سے اس شہر کی اہمیت بڑھ گئی۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو کاروباری حضرات تھے، ان میں بڑی تعداد رنگ ریزوں کی تھی۔ یہ ڈائنگ کا جو کام تھا، رنگنے کا جو کام تھا، وہ یہاں پر کثرت سے موجود تھا، اور لوگ یہاں پہ اون رنگتے، دوپٹے، چادریں، یعنی جو بھی رنگنے کے سلسلے میں آتا ہے، یہاں پہ رنگ کا کاروبار جو ہے وہ کیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے اس شہر کا جو پانی تھا وہ بڑا سوٹیبل تھا، بڑا سازگار تھا رنگ کے لیے، اور پھر یہاں پہ خیمہ دوزی کا کام بھی عروج پر تھا، بڑھئی بھی بڑا یہاں پہ کام کرتے تھے۔ تو یوں ایک طرح سے یہ جو شہر تھا یہ کاروباری شہر بن گیا۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس جگہ پر یہ شہر کاروباری شہر تھا، وہیں کچھ قباحتیں بھی شہر میں موجود تھیں۔ اس میں یہ تھا کہ قدیم زمانہ میں ترمنوس نامی ایک دیوتا تھا جو سورج دیوتا کہلاتا تھا، اور بعد میں اسے اپالو دیوتا کے نام سے جانا جانے لگا۔ تو اس کی پرستش اس زمانہ میں عروج پر تھی، اور ساتھ ساتھ کیسر پرستی بھی کی جاتی تھی، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح سے بہت ہی امیر کبیر یہ شہر دیوی اور دیوتاؤں میں کھویا ہوا تھا۔ ایک بات اور آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ جو کاروباری لوگ تھے، انہوں نے اپنی ایک یونین بنا رکھی تھی جو گلڈ کے نام سے جانی جاتی تھی۔ برٹش اسکالر ولیم بارکلے اس تعلق سے بیان کرتا ہے کہ قرون وسطیٰ میں تاجروں کی یہ تنظیم، جس میں ہم پیشہ لوگ، کاروباری لوگ بڑی آزادی کے ساتھ اکٹھے ہوتے، عام ضیافتوں کی طرح جیسے ہم مل کر کھانا کھاتے ہیں، کھانوں کا اہتمام ہوتا، اور اس کے بعد وہ کچھ مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے بت خانوں میں چلے جاتے، اور پھر وہ اپنے دیوتا کے سامنے شراب کا چڑھاوا چڑھاتے،
اور پھر گوشت کا نذرانہ جو ہے وہ ادا کیا جاتا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کسی ایماندار کے لیے اس طرح کی رسومات میں شامل ہونا کتنا مشکل ہو سکتا ہے، اور ہمیں ایک سراغ ملتا ہے ایک راست باز کا جب ہم اعمال کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت مقدسہ تک پڑھتے ہیں تو کسی زمانہ میں پولس رسول فلپی کے علاقے میں گیا۔ وہاں پہ اس سے بہت ساری یہودی خواتین کو کلام سنانے کا موقع ملا، اور ان خواتین میں لودیا نامی ایک عورت موجود تھی جس کا رنگائی کا کام تھا، کرمس بیچا کرتی تھی، وہ بزنس کرنے والی ایک لیڈی تھی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ امیر عورت تھی۔ اس عورت کا جو تعلق تھا وہ تھیواتیرا سے تھا، اور ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گلڈ جو اس شہر میں ایک ٹریڈ یونین تھی جو دیوی اور دیوتاؤں کے لیے چندے بھی اکٹھا کیا کرتے تھے، شراب کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، گوشت کا چڑھاوا چڑھاتے تھے، تو لودیا نے جب بپتسمہ لے لیا، یسوع کو قبول کر لیا، تو کیا اس کے لیے یہ سارا کچھ آسان ہوگا؟ کیا وہ گلڈ کا حصہ بنی رہی ہوگی یا چھوڑ دیا ہوگا؟ تو یوں جیسا میں دیگر کلیسیاؤں کے تعلق سے سیکھا کہ راست باز ایمانداروں کے لیے ان شہروں کے اندر رہنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا، جیسا کہ میں نے گلڈ کی آپ کو مثال دی ہے، جو بظاہر ایک ٹریڈ یونین ہے جس کا بنیادی مقصد اپنے جتنے بھی کاروباری افراد ہیں، بزنس مین ہیں، ان کو سپورٹ کرنا ہے، ان کو تحفظ دینا ہے ریٹس کے بارے میں، اور دیگر تمام حکومتی معاملات میں ان کے معاملات کی نگرانی کرنی ہے، ان کے معاملات کو سنبھالنا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہی گلڈ ٹریڈ یونین یہ ڈیمانڈ بھی کرتی ہے کہ آپ روپے پیسہ دیں، سارے مل کر اکٹھے کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد ہم بت خانے میں جائیں، پھر بتوں کے سامنے شراب چڑھائیں، پھر گوشت کے نذرانے دیں۔ تو لودیا کے لیے یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا۔ تو کیا راست باز ایسے ماحول میں قائم رہے؟ کیا وہ مسیح کے ساتھ وفادار رہے، یا تھیواتیرا جیسے کاروباری شہر کے اندر وہ اپنے ایمان سے پھر گئے؟ تو ناظرین، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لودیا جو ہے غالباً بہت بڑا ذریعہ ٹھہری ہوگی جو یہاں پر انجیل کا پیغام لے کر آئی ہوگی تھیواتیرا کے شہر کے اندر۔ تو آئیے آج ہم آگے دیکھیں گے کہ کیا یہی شہر جس کا ہم نے تذکرہ کیا ہے کہ جہاں پہ کاروباری بہت سارے جو ہیں وہ مواقع موجود ہیں، یہ تو شک نہیں ہے، ایک ٹریڈ یونین ہے، لیکن کیا یہ ٹریڈ یونین مسیحوں کو، راست بازوں کو، ایمانداروں کو بتوں کے سامنے قربانیاں چڑھانے، بتوں کے سامنے شراب چڑھانے سے مستثنیٰ قرار دیتی ہیں، یعنی انہیں علیحدہ کرتی ہیں، یا مسیحی ایمانداروں کو بھی مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ایسے کریں؟ اور کیا راست باز ایماندار ان رسومات سے الگ رہے، یا ان کا ایمان جو ہے وہ ڈگمگا گیا، مکس اپ ہو گئے؟ تو آئیے آج ہم آگے چلیں گے، اور میں آپ کے لیے مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 19ویں آیت مقدسہ تلاوت کروں گا، اور پھر ہم اس کلیسیا کے تعلق سے مزید آگے کچھ سیکھیں گے۔ بتاتا چلوں کہ آج ہم چوتھی کلیسیا یعنی تھیواتیرا کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں۔ 19ویں آیت مقدسہ میں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے: میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان
اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ یہ ڈیٹیل دیکھیں تو یہ کم از کم ہمیں جو ہے وہ بڑے بڑے کام جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کلیسیا کے اندر جو ہے وہ وقوع پذیر ہو رہے ہیں، جس میں پہلے محبت اس کلیسے میں موجود ہے، پھر ایمان، پھر خدمت گزاری، پھر اس میں برداشت پائی جاتی ہے، صبر پایا جاتا ہے، پھر یہ عظیم یعنی بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ تو بظاہر جو ہمیں اس جگہ پہ تصویر دکھائی دے رہی ہے، بڑی خوبصورت، بڑی رنگین، بڑی چمکدار، قابل تعریف تصویر دکھائی دیتی ہے کلیسیا کے اندر، لیکن میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے پھر 18ویں آیت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے، اور تھیواترا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، یہ فرماتا ہے۔ سو یاد رکھیے کہ اس سے پہلے کہ ہم کلیسیا کے ان 5 کاموں کو بالتفصیل دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا پیچھے آ جائیں اور ہم یہ بھی جان کر آگے چلیں گے۔ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یسوع مسیح خود فرما رہے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ پہلی جو مشکل ہمیں مسیحی ایمان میں آتی ہے، کچھ لوگوں نے سوال اٹھایا کہ انہوں نے کبھی بھی خود کو خدا نہیں کہا۔ تو خدا کا بیٹا خدا کی ذات سے ہے، تو وہ خدا ہے، تو اپنی زبان مبارکہ سے خود فرما رہا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند ہے۔ تو تھیواترا کی کلیسیا کو جہاں پہ سرایا جانے والا ہے، ان کے کام قابل تعریف ہیں، قابل ستائش ہیں، لیکن تعارف میں، انٹروڈکشن میں یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند ہے، اور آگ کے شعلے سے مراد کیا ہے؟ جس میں غصہ ہے، قہر ہے، انتقام دکھائی دے رہا ہے، اور پھر پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے باب میں بھی دیکھا۔ تو کیوں پاؤں جو ہے وہ خالص پیتل کی مانند ہے؟ پیتل جو ہے وہ عدالت کی علامت ہے، فوری عدالت کی علامت ہے۔ تو ذرا یہ کمبینیشن ہم آپس میں جوڑتے ہیں کہ جہاں پہ کلیسیا میں 5 کام ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کلیسیا کے اندر، جس میں محبت ہے، ایمان ہے، خدمت گزاری ہے، برداشت ہے، بردباری ہے، عظیم کام ہے، یعنی کلیسیا بڑے بڑے کام سر انجام دے رہی ہے۔ لیکن جو انٹروڈکشن ہے خدا کے بیٹے کا، اس سے ہمیں کچھ سراغ ملتا ہے کہ جہاں پہ کلیسیا کے اندر بظاہر ایک بڑی چمکدار تصویر ہے کہ میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو تیرے کاموں سے مراد ہے کہ یہ کلیسیا جو ہے یہ سست، کاہل، آرام دہ کلیسیا نہیں ہے، آرام طلب کلیسیا نہیں ہے، سہل پسند کلیسیا نہیں ہے، کام کرنے والی کلیسیا ہے، ایکٹیویٹیز پائی جاتی ہیں۔ اور آگے دیکھیے کہ پہلی جو ان کی تعریف ہے وہ ہے محبت، جو کہ مسیحی ایمان کا مرکز ہے۔ اس تعلق سے خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ
अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो दुनिया जानेगी तुम मेरे शागिर्द हो। और पौलुस ने तो अपनी मिनिस्ट्री के ताल्लुक से, अपनी खिदमत के ताल्लुक से यहाँ तक कह डाला था कि मैं बड़े बड़े काम करूं, मैं गैर ज़ुबानें बोलूं, फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं, मुर्दे ज़िंदा कर दूं, मोजज़ात दिखाऊं, खैरात के काम सर अंजाम दूं, मोहब्बत ना रखूं तो ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूं। तो थिवातरा की कलीसिया के अंदर मोहब्बत पाई जाती है, जबकि हमने पढ़ा था इफिसस की कलीसिया में बहुत सारे काम थे लेकिन मोहब्बत की कमी थी। और यहाँ पे थिवातरा की कलीसिया में ये एक बहुत बड़ा सतून, बहुत बड़ा पिलर, बहुत बड़ा कनेक्शन जो कलीसियाओं को कलीसियाओं के साथ और जो खुदा के साथ भी वाबस्ता रखता है वो मोहब्बत है। अगर कोई कलीसिया, कोई फर्द, कोई शख्स, कोई ईमानदार, कोई रास्तबाज मोहब्बत छोड़ देता है, उसके सारे ईमाल, सारे कारनामे रायगा हैं। लेकिन ये काबिल तवज्जो बात है कि थिवातरा की कलीसिया में मोहब्बत पाई जाती है। और आगे लिखा है, और ईमान, बाज़ औक़ात लोगों में मोहब्बत होती है और ईमान नहीं होता। लेकिन हम देख रहे हैं कि थिवातरा की कलीसिया में ईमान भी मौजूद है, मोहब्बत भी मौजूद है, और ये ऐसे कनेक्शंस हैं, ये ऐसे काम हैं जिससे कोई कलीसिया बहुत आला पैमाने पे तरक्की करती है। और हम जानते हैं कि ईमान एक ऐसी ढाल है, ईमान एक सिपर है, ईमान एक ऐसा तोहफ़ुस है जो दुनिया के हर कल्चर में, हर माहौल में, हर मकाम पे मसीही ईमान को तोहफ़ुस देता है। और वो थिवातरा की कलीसिया में बदरजा उत्तम पाया जाता है ईमान। और तीसरी जो तारीफ़ इनकी की गई है और ख़िदमत। कुछ लोग मोहब्बत बहुत करते हैं, प्यार बहुत होता है, लेकिन शायद उनमें ईमान नहीं होता। और कुछ में मोहब्बत भी होती है, ईमान भी होता है, लेकिन वो आराम तलब होते हैं, साल पसंद होते हैं, कुछ भी नहीं करते। लेकिन याद रखिए, थिवातरा की कलीसिया की ये काबिल इस्ताइश बात है, काबिल तारीफ़ बात है कि वो ना सिर्फ मोहब्बत रखते हैं, ईमान रखते हैं, बल्कि साथ साथ खिदमत भी करते हैं। यानी वो लफ्ज़ों, बयानों, जुमलों तक नहीं है, बल्कि अमलन एक्शन लेते हैं, खिदमत करती है। थिवातरा की कलीसिया एक खिदमत गुजार कलीसिया है, यानी अंजील फैलाती है, अंजील बढ़ाती है और एवेंजलाइज करती है, लोगों को मसीह के पास लाने के लिए सरगर्म अमल है। यानी मोहब्बत रखने वाली, ईमान रखने वाली और खिदमत गुजार कलीसिया। सो याद रखिए, हमने देखा ये तीन वो बड़े पिलर हैं, तीन बड़े स्तून हैं जो किसी भी ईमानदार को शख्सी एतबार से, इज्तिमाई एतबार से, कलीसिया एतबार से ईमान का, मोहब्बत का पहाड़ बना सकती हैं, मजबूत बना सकती हैं। और ये तीनों खूबियाँ जो हैं अभी तक जो हमने देखी हैं, कम अज़ कम इस कलीसिया में मौजूद थी। और इसमें सब्र और ज़्यादा काम, ये दो और खूबियाँ बहुत ही नायाब, अनमोल हैं। लेकिन इन खूबियों पे हम गौर करेंगे खुदा के फजल से, और इन दोनों खूबियों को हम देखेंगे, जानेंगे, परखेंगे। और ये जानने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए देखते रहिए PMI TV। खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। आमीन।